السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پنجاب پولیس میں جو ریکروٹمنٹ 2024 کی ہو رہی ہیں، ان کے کچھ دنوں میں انٹرویوز ہونے والے ہیں اور ان کا ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہو چکا ہے، فائنل لسٹیں تیار ہو چکی ہیں جو شارٹ لسٹڈ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس۔ تو اس میں مین ویکنسیز کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کی ہیں۔ تو اس میں دو باتیں میں نے ڈسکس کرنی ہے، ایک تو انٹرویو میں کویشچنز آپ سے کس طرح کے کیے جا سکتے ہیں اور کن باتوں کا آپ نے انٹرویو میں خیال کرنا ہے، اینڈ نمبر 2 از کہ آپ نے جو انٹرویو سے پہلے یہ اسٹیمپ پیپر لیتے ہیں آپ سے کہ آپ نے کس پوسٹ کے لیے انٹرویو دینا ہے، کیونکہ ریٹن ٹیسٹ ان تینوں پوسٹس کا ایک ہی ہوا ہے، خاص طور پر کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کا۔ تو اس میں انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ دونوں پوسٹوں کے لیے ہو جاتے ہیں، تو لیکن جو فائنلی انٹرویو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایک پوسٹ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کانسٹیبل کے لیے ہوگا یا ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے ہوگا۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی بھی ان میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ سے انٹرویو میں اپیئر ہوں گے تو آپ سے کس طرح کے کویشچن کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اسٹڈی، پاکستان افیئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز، ورلڈ کرنٹ افیئرز وغیرہ کے جو ٹاپک ہیں یہ آپ تیار کر لیں، اور گوگل سے یا کہیں سے بھی آپ کو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ آرام سے مل سکتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو کویشچن بتا دیتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا لیول کا انٹرویو نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈیپلی اور کمپلیکس قسم کے کویشچنز نہیں کیے جاتے، سمپل کویشچن آپ سے ہوں گے انٹرویو میں، آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ جج کرنے کے لیے یہ کویشچن کرتے ہیں۔ تو اگر پاکستان اسٹڈی کی اگر ہم بات کریں تو ان میں کویشچن آپ سے کیا جا سکتا ہے ریسنٹلی، جس طرح ایک 23 مارچ کا ایونٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، تو پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ کب پاس ہوئی تھی یا قرارداد پاکستان کب پاس ہوئی تھی، تو وہ آپ اس کا آنسر آپ کو آنا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے وہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، فرسٹ پی ایم آف پاکستان، اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ گورنر جنرل جو ہے وہ پاکستان کا کون تھے، فرسٹ کانسٹیٹیوشن آپ پاکستان کا کب بنا تھا، پہلا آئین جو ہے پاکستان نے اپنا کب بنایا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی جو وارز ہوئی ہیں مختلف، اس میں زیادہ ظاہر سی بات ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ جو ہوئے ہیں، تو پہلا کانفلکٹ کب ہوا تھا، پھر نیکسٹ اس طرح 65 وار کے بارے میں، 71 وار کے بارے میں، اور یہ کارگل جو کانفلکٹ ہوا تھا لیٹسٹ، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے 2019 کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کانفلکٹ ہوا تھا ہمارا انڈیا کے ساتھ، جس میں ان کا ایک پائلٹ کو اریسٹ کر لیا تھا ہماری آرم فورسز نے۔ تو اس طرح کے کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون میں آپ نے پاکستان افیئرز میں پاکستان کی جو فیمس پلیسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں ایگزامپل بادشاہی مسجد لاہور میں جو ہے، جس طرح یہ اس مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتائی ہے، مسجد وزیر خان جو ہے وہ کہاں پر ہے، بادشاہی مسجد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے قلعہ دراوڑ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کی جو تاریخی جگہیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں ہسٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ کے ضلع کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے ضلع میں کون سی چیزیں زیادہ مشہور ہیں۔ تو اسلامک اسٹڈیز کی اگر ہم بات کریں تو اسلامک اسٹڈیز میں جو ہے وہ آپ کس طرح کی چیزیں یاد کریں گے۔ مین جو ایونٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز میں وہ یہ کہ فرسٹ ہجری سے 8 ہجری یا 9 ہجری تک کے جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں اسلامک ہسٹری میں، وہ تمام آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی غزوہ کب ہوئی تھی، کس ہجری میں ہوئی تھی، اور مکہ جو ہے کس ہجری میں فتح ہوا تھا۔ تو اس طرح غزوات کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے ایونٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ورلڈ کرنٹ افیئر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں ان کے کرنٹ پرائم منسٹرز اور ان کے کرنٹ پریزیڈنٹس کے نام آپ یاد کر لیں کہ رشیا کا پریزیڈنٹ کون ہے، اس طرح ترکی کا پریزیڈنٹ کون ہے، یا انڈیا، ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا ہو گیا، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور پاکستان کی اسٹڈی میں، پاکستان افیئر میں آپ کو پاکستان کے پی ایم کا نام بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے ان کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ کویشچنس تھے، ان کے میں نے آپ کو جسٹ ایک نو ہاؤ دے دیا ہے کہ اس طرح کے کویشچن آپ سے کیے جا سکتے ہیں، میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے سوالات کی۔
تو یہ والے کویشچن آپ تیار کر لیں انٹرویو کے لیے. اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک انتہائی اہم جو ہے آپ سے بات پوچھی جا سکتی ہے انٹرویو میں، یا ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو ہے کسی ریلیجیس پارٹی، جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے آپ کا ایفیلیشن تو کوئی نہیں ہے. جیسے کچھ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں تحریک لبیک ہو گئی یا اس طرح جماعت اسلامی ہو گئی. تو ان کے علاوہ ریلیجیس پارٹیز کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ نے نیوٹرل رہنا ہے اس میں، اور آپ نے کسی قسم کا کوئی جواب وہاں پر نہیں دینا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس میں کسی بھی مذہبی جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو انٹرویو میں آپ سے اگر اس طرح کا سوال پوچھا جائے تو آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. اور نمبر 2 جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی جس طرح ممتاز قادری کی شہادت ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ نے نیوٹرل ہو کر بتانی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں بھی ڈسکس ہو جاتی ہیں انٹرویو میں. تو سیکنڈ ون جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ انٹرویو سے پہلے آپ نے جو اسٹیمپ پیپر جمع کرانا ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس میں کس پوسٹ کے لیے جمع کرایا جائے. تو دیکھیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا وہ کس لحاظ سے کس طرح ہوا تھا. آپ کو آئیڈیا آپ کے مارکس کا اگر ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور آپ کے نمبر اچھے آنے کے چانسز ہیں، تو آپ پھر جو کم ویکنسیز والی پوسٹ ہے جس طرح ٹریفک اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، تو کانسٹیبل سے لوگ زیادہ اس کو ٹریفک اسسٹنٹ کو پریفر کرتے ہیں، تو تب آپ اس کو پریفر کر سکتے ہیں اور آپ اسٹامپ پیپر جو ہے اس پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ انٹرویو ٹریفک اسسٹنٹ کا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سوٹیبل لگتی ہے لوگوں کو. تو اگر آپ کو وہ سوٹیبل زیادہ لگتی ہے تو یہ اسی صورت میں آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ اس کا ذکر کرنا ہے جب آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں اچھے نمبر آنے کے چانسز ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں درمیانے نمبر ہیں یا کم بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کانسٹیبل کو اس کا ہی انتخاب کریں گے اور کانسٹیبل کا انٹرویو دیں گے، کیونکہ کانسٹیبل کی ویکنسیز بہت زیادہ ہیں جو اناؤنسڈ ہوئی تھی. تو ان باتوں کا آپ خیال کریں گے. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں اس کا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جواب دیا جائے گا. تھینک یو.